یہ بات نہایت اہم ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پورے تاریخی دور میں ساری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی زبان سے ان الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرے. I am the prophet of God in same sense in which Moses and Jesus and Muhammad claimed they were the prophet of God. جب کوئی شخص ان الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں اٹھا تو پیغمبر اسلام کا یہ دعویٰ اپنے آپ ایک ثابت شدہ حقیقت بن گیا. آپ کے اس اعلان کے بعد تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں اٹھا جو اپنی زبان سے یہ اعلان کرے میں خدا کا پیغمبر ہوں. اس طرح آپ کا دعویٰ گویا کہ بلا مقابلہ اپنے آپ ثابت ہو گیا. اس سلسلے میں کچھ نام بتائے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر یہ خیال درست نہیں. مثلاً کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں یمن کی مسلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں محمد کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں. اس طرح اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حیثیت دے دی، اور جب محمد نے اس کی شرکت نبوت سے انکار کیا تو اس کا دعویٰ اپنے آپ ختم ہو گیا. اسی طرح آپ کے زمانے میں یمن میں ایک اور شخص پیدا ہوا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ شخص اسود العنسی تھا، تاہم تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے خود اپنی زبان سے یہ کہا تھا میں خدا کا پیغمبر ہوں. میرے مطالعے کے مطابق اس کا کیس ارتاد اور بغاوت کا کیس تھا، نہ کہ دعویٰ نبوت کا کیس. اسی طرح آپ کے بعد ابو طیب المطنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر یہ درست نہیں. اصل یہ ہے کہ مطنبی ایک شاعر تھا، وہ نہایت ذہین آدمی تھا. اس نے مزاحیہ طور پر ایک بار اپنے آپ کو نبی جیسا بتایا، بعد کو اس نے اپنے اس قول کو خود ہی واپس لے لیا. موجودہ زمانے میں ہندوؤں میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر ہیں، مگر یہ بات خلاف واقعہ ہے. مثلاً دلی کے ننکاری بابا گروچند سنگھ کے بارے میں ایک پمفلٹ مجھے ملا جس میں ننکاری بابا کو پرافٹ آف دی ٹائم لکھا گیا تھا. میں ان سے ان کے دلی کے آشرم میں ملا، میں نے ان کی تقریر سنی اور ان سے گفتگو کی، لیکن معلوم ہوا کہ ننکاری بابا کے کچھ وقت دین نے ان کے بارے میں ایسا کہا ہے، لیکن خود ننکاری بابا نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا میں خدا کا پیغمبر ہوں. اسی طرح کیرلا ایک مشہور ہندو گروہ تھے، ان کا نام برہما شری کروناکرا تھا. تریوندرم میں ان کا ایک بڑا آشرم تھا جس کا نام شانتی گری آشرم ہے. ان کے مشن کے کچھ لوگ مجھ سے دلی میں ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی وقت کے پیغمبر ہیں. اس کے بعد میں نے خود کیرلا کا سفر کیا اور تریوندرم میں ان کے آشرم میں ان سے ملا. میں نے ان کے موقع دین سے پیشگی طور پر بتا دیا تھا کہ میں کس مقصد سے وہاں جا رہا ہوں. میں نے یہ سفر فروری 1999 میں کیا تھا. شانتی گری آشرم میں پہنچ کر میں ان سے ملا. مجھے ایک خصوصی کمرے میں لے جایا گیا جہاں بابا جی کے ساتھ ان کے تقریباً 50,000 موقع دین موجود تھے. گفتگو کے دوران میں نے بابا جی برہما شری کروناکرا سے ایک سوال کیا. اس کا جواب انہوں نے واضح لفظوں میں دیا. سوال و جواب یہ تھا: ڈو یو کلیم دیٹ یو آر دی پرافٹ آف گاڈ ان سیم سینس in which Moses and Jesus and Muhammad claim they were the prophet of God? No, I don't make any such claim. اس گفتگو میں میں نے ڈائریکٹ طور پر ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نہیں، میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا. جب انہوں نے اس طرح کہہ دیا تو اس کے بعد میرا سوال و جواب ختم ہو گیا. اس کے بعد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر چلا آیا. اس طرح میں شانتی گری آشرم میں نے 2 دن قیام کیا. کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں اٹھا جو اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا کلام اتنا زیادہ غیر معمولی ہے کہ کوئی غیر پیغمبر اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. جس طرح خدا کے سوا کوئی اور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا رب العالمین ہوں، اسی طرح کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پرافٹ آف گاڈ ہوں. پیغمبری کا دعویٰ صرف کوئی سچا پیغمبر ہی کر سکتا ہے. کوئی غیر پیغمبر شخص دوسرے الفاظ بول سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خداوند عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں.